أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے، ان کو کسی طرح کا غضن نہیں پہنچا، وہ اللہ کی رضا پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 174 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں غزوہ حمراء الاسد کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ وہ غزوہ جو غزوہ احد کے فوراً بعد پیش آیا تھا۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں تعاقب کے لیے نکلنا ہے مشرکین کے لیے۔ تو اس وقت جتنے بھی لوگ اس سے پہلے کے غزوے میں شریک ہوئے تھے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اس میں شریک ہو جائیں۔ تو وہ ایسی حالت میں شریک ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ بعض تو ایسا حال تھا ان کا کہ زخموں سے چور چور تھے، خود سے چل نہیں پا رہے تھے، دوسرے مسلمانوں کا سہارا لے کر چل رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، بس مان رہے تھے وہ اور اللہ کے بھروسے پر جا رہے تھے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد فرمائی جبکہ ان کی زبانوں پر یہی جملہ آ رہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، جبکہ وہ ایسی قسم پرسی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں تھے اور بہت ہی خلیل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن سے ایسے بچایا کہ دشمن کے دلوں پر رعب اور ہیبت طاری کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا، واپس پلٹ کر آنے کی وہ جرت نہیں کر سکے۔ اس طریقے سے ان کو کوئی قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی ان کی طرف سے، دشمن کی طرف سے۔ ایک فائدہ اور ایک نعمت تو یہ ہوئی، اور دوسری نعمت ان کو یہ ملی کہ جو بازار تھا وہاں کا حمراء الاسد کا، تو وہ بازار میں یہ لوگ تجارت کر لی، تجارت کرنے سے ان کو جو ہے اچھا خاصا نفع ہو گیا۔ یہ دوسری نعمت اور فضل اللہ تعالیٰ کا ان کو حاصل ہوا وہاں سے۔ اور تیسری سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو گئی، یعنی یہ تین نعمتوں کے ساتھ وہ لوٹے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں، فضل ان کو عطا کیا گیا۔ اس غزوے میں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے بغیر فائدہ بھی، دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو جو عطائیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے ساتھیوں سے ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں کو مروب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کہہ کر کہ دیکھو وہ مشرکین پھر سے پلٹ کر آ رہے ہیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے مزید لشکر کے ساتھ تازہ دم ہو کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ شیطان تھا، اور وہ اپنے ماننے والوں کی، اپنے ہم مذہب لوگوں کی طرف سے تم کو ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم کو اس سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ تم کو دوسروں سے ڈراتے ہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، ہرگز کافی ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو جو ہے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور میرا ہی ڈر اور خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اپنی اور اپنے رسولوں کی کامیابی ان کو غالب کرنا، تو لہٰذا تم کسی اور سے مت ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، میرے خلاف جو ہے کچھ کام کرنے سے ڈرو، میری اطاعت کے خلاف قدم اٹھانے سے تم ڈرو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ
إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ کفر کی راہ میں سرگرمی دکھا رہے ہیں ان کی وجہ سے تم آزردہ خاطر نہ ہو جاؤ، وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کفر پہ کفر کیے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے دل سے کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، اسلام لا لیں تو وہ آگ سے بچ جائیں، لیکن لوگ تھے کہ مخالفت پر مخالفت کر رہے تھے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ دل چھوٹا مت کیجئے، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لن یضر اللہ شیئا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اسی میں آگے بڑھ جائیں اور آخرت میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہ ہو، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کا سودا کیا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو ایمان کی بنسبت کفر کو اختیار کیا، ایمان دیکھنے کے باوجود پھر انہوں نے کفر کا سودا کر لیا کچھ فائدے کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر سے مقرر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 عذابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں کیا ہے۔ ایک جو ہے پہلی آیت میں لہم عذاب عظیم فرمایا، بڑا عذاب ان کے لیے ہے جو کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان باغی اور غدار ہیں۔ اور دوسری آیت میں عذاب علیم فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے۔ اور تیسری آیت میں یہ فرمایا جاتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے۔ یعنی کیسی بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسلسل عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، عذاب عظیم کا بھی، عذاب علیم کا بھی، عذاب مہین کا بھی۔ تو ان آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جا رہی ہے کہ آپ دل آزردہ نہ ہو کہ یہ لوگ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ لوگ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا سودا کر لیا ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ خیال نہ کریں کہ یہ ڈھیل جو ہم نے انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ خوب گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت رسوا کن عذاب ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ یہ جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، قانون مہلت جسے کہا جاتا ہے، مہلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق۔ کفار اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کچھ مہلت اور ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ ڈھیل جو ہے کچھ وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، نہیں تو اور مزید آگے بڑھ جائیں اور ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور نافرمانی میں مزید آگے نکل جائیں اور اپنے لیے دائمی عذاب کو جو ہے اس کا مستحق بنا لیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں یہ کرتے ہیں کہ جو مہلت دی جاتی ہے تو اس میں ان کے لیے خوشحالی اور فراغت، مال اور اولاد، ترقیاں اور کامیابیاں اور فتوحات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی ہے۔ انہیں جب ڈھیل ملتی ہے، جب مہلت ملتی ہے، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ لوگ جو ہے کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بڑے زبردست معاملات ہوتے ہیں، یعنی مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ترقیاں اور کامیابیاں اور خوشحالیاں اور فراغتیں مزید اور ملتی ہی جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اللہ کا فضل چل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر اطاعت الہی اور نیکی کی طرف، اس راستے کی طرف نہیں جا رہا ہے تو وہ فضل الہی نہیں ہے بلکہ مہلت الہی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔
کیونکہ جو نعمتیں اس کو حاصل ہو گئی ہیں مختلف قسم کی، تو اس کے بعد تو یہ چاہیے کہ شکرانے کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے عاجزی کرے، انکساری کرے، اور اس کا شکر ادا کرے، اور اس کی نعمتوں کو مانے اور تسلیم کرے اور اطاعت الہی میں لگ جائے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، نیکی اور اطاعت الہی کے راستے پر گامزن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضل الہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مہلت الہی ہے جو اس کو چند دنوں کے لیے ملا ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم میں مختلف آیتیں آپ کو ملیں گی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین نقشہ کھینچا ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے کہ جب ان کو نصیحت کی گئی تو وہ بھلا بیٹھے نصیحت کو، جس چیز سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پھر ہم نے ان کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے۔ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور پھر وہ اترانے لگے، خوب اس میں مست ہو گئے، تو اچانک ہم نے ان کی پکڑ پکڑی تو پھر مایوس ہو گئے۔ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب جو ہے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے، اور اپنے کردار اور اخلاق کی پستی میں مزید گرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کا عذاب بھی جو ہے ان کے لیے، انہیں ان کو جگانے کے لیے، ان کو ہوش میں لانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے خدا فراموش قومیں اور لوگ جن کو جو ہے ان کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کچھ مہلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتی ہیں، اس مہلت میں ان کو جو ہے ایسی فراوانیاں عطا کر دیتے ہیں، دنیا کی راحتوں کی اور دنیا کے سامان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، ہر قسم کی چیز ان کے لیے مہیا ہو جاتی ہے، تو وہ اتنے مست ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت میں مگن ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزوں میں کہ سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے اور ہماری اچھائی ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ پکڑتے ہیں اور ان کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، حدیث میں آپ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ لوگوں کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا فرما رہا ہے، تو یہ ڈھیل ہے اور استدراج ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ استدراج ہے، مہلت مل رہی ہے ان کو۔ یعنی تمام تر نافرمانیاں مسلسل کرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق ہر وہ چیز جو بھی وہ چاہ رہے ہیں ان کو عطا کی جا رہی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، فرمایا سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں 4 پارے میں۔ یعنی ان کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا جو ہے تمہیں تعجب نہ ڈالے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ جو ہے دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا جو ہے مال و متاع ہے اور ضرورتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، جہنم ہے۔ یعنی کفار اور نافرمانوں کو آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ زبردست زربخ ہے ان کے پاس، سب کچھ ان کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑو، بلکہ یہ چیزیں ان کو چند روزہ مہلت کے طور پر دی گئی ہے، یہ ڈھیل اور استدراج ہے ان کے لیے کہ اس کو برت لیں اور استعمال کر لیں، اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولادوں کو بڑھانے میں، اضافہ کرنے میں بہت تیزی کر رہے ہیں، ان کو بھلائی دینے میں، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی ان کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے، مال اور اولاد اور فراغتیں اور ترقیاں اور کامیابیاں اور فتوحات،
تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھلائی دینے میں بڑی تیزی کر رہے ہیں. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. نہیں بلکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کیوں مل رہا ہے. آخر یہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر رکھے ہیں، کچھ مہلت دی گئی ہے ان کو. اس میں بتانا یہ مقصود ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار اور نافرمانوں اور مشرکین کو جو ہے کچھ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، تاکہ انہیں غور و فکر اور اصلاح کا پورا موقع ملے اور وہ کسی نہ کسی وقت اپنی غلطی کو محسوس کر کے ایمان کی طرف پلٹ سکے. لیکن جب وہ اس ڈھیل سے غلط فائدہ اٹھا کر اپنے کفر میں اور پختہ ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ پر گناہ ہی کیے جاتے ہیں اور انجام میں بس سے دو چار ہو جاتے ہیں. ان کو ہر قسم کی سہولتیں دی جاتی ہے، درازی عمر ملتی ہے اور جو ہے ان کو عافیت نصیب ہوتی ہے، ساری سامان راحت ان کو حاصل ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ ان کو یہ سب چیزیں جو دی گئی ہیں کہ وہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو جو عطا ہو رہی ہے، ان کی قوت اور طاقت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، یہ وہ لوٹ رہے ہیں. لیکن یہاں سے جانے کے بعد ان کو اس کا احساس ہوگا. یہاں پر احساس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا. یہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا، دنیا ہم کو مل گئی. آج دیکھیے کہ کتنے نافرمان ایسے ہیں جن کو سب کچھ ملا ہوا ہے اور وہ بڑے اترا رہے ہیں، مگن ہیں، مست ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظروں میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کفار اور نافرمانوں کو اس میں سے ایک حصہ بھی نہیں دیتے. لیکن چونکہ اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایک پانی کا قطرہ اور ایک روٹی کا ٹکڑا نافرمانوں کو نہیں ملنے والا ہے. اس میں تسلی ہے ان تمام مومنین کی، مخلصین کی، کہ تم فکر مت کرو، تم اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارتے رہو. یہ کفار اور نافرمان جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو موقع دیا جا رہا ہے اور ان کو یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.